اعلی حضرت مفتی اعظم حجت الاسلام بریلی تجھے سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللہ تعالی یجیب الدعوات ویقضی الحاجات، لقوله تعالی ادعونی استجب لکم، ولقوله علیہ السلام یستجاب الدعاء للعبد ما لم يدع بإثم او قطیعت رحم ما لم يستعجل الی آخر العبارہ۔ اس سبق میں صاحب عقائد یہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اس کی شان ہے کہ بندے اس سے دعا کرتے ہیں تو وہ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے اور بندوں کی ضرورتوں اور حاجتوں کو پورا فرما دیتا ہے۔ دلیل اس کی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کرو، مجھے پکارو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یستجاب الدعاء للعبد ما لم يدع باسم، بندے کی دعا کو قبول کر لیا جاتا ہے، دعا کو قبول کیا جاتا ہے جب تک کہ وہ گناہ کی دعا نہ کرے، او قطیعت رحم ما لم يستعجل، یا جب تک کہ وہ صلہ رحمی اور رشتے کے ختم ہونے کی دعا نہ کرے، ما لم یستعجل، جب تک کہ وہ جلدی نہ کرے، یعنی دعا کرے، دعا کرنے کے بعد جلدی نہ کرے کہ ابھی قبول نہیں ہوئی، ابھی قبول نہیں ہوئی، جلدی نہیں کرنا چاہیے۔ اس حدیث پاک سے پتہ چلا کہ اچھائیوں کی دعا کرنا چاہیے، برائیوں کی دعا نہیں کرنا چاہیے۔ اچھائیوں کی دعا کو اللہ رب العزت، بھلائی کی دعاؤں کو اللہ رب العزت قبول فرماتا ہے، اور برائی، گناہ کرنے کی دعا کو اللہ رب العزت قبول نہیں فرماتا ہے۔ ہاں اگر اصرار ہی کرتا رہے تو پھر وہ اس اپنے اختیار پر جو چاہے کرنا چاہے وہ کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت اسے اختیار دے دیا ہے، اس نے جو چاہے کرے۔ یہی وجہ ہے کہ بندہ جب بھلائی کی نیت کرتا ہے تو اور دعا کرتا ہے تو اسی سے اس کا ثواب ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ برائی کی نیت کرتا ہے تو صرف نیت اور دعا کرنے سے اس پر عذاب شروع نہیں ہوتا ہے جب تک کہ وہ کام نہ کر لے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیت المؤمن خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، کیونکہ بھلائی کی نیت کرے، اگرچہ بعد میں کچھ نہ کرے، کام کرنے کی توفیق نہ ہو پائی، لیکن نیت کا ثواب مل جائے گا، ثواب کا مستحق تو تب بھی ہو گیا۔ بہرحال اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اگر کوئی بندہ دعا کرتا ہے تو دعا اللہ رب العزت قبول فرماتا ہے، اس دعا کا صلہ عطا فرماتا ہے۔ ایک روایت میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعاء سلاح المومن، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ تو ہم کو دعائیں مانگنا چاہیے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد میں خلاصہ ہمارا فائدہ تو دعا کرنے میں، نماز تو ہم نے واجب ادا کر دیا، ہم پر جو فرض تھا وہ ہم نے، ذمہ داری جو تھی وہ ہم نے نبھا دی۔ فائدہ اس کا حاصل ہمیں کب ملے گا، کب ہوگا؟ فائدہ تبھی حاصل ہوگا ہمیں جب کہ ہم دعا کریں، اللہ سے استغفار کریں، اور ساتھ ہی ساتھ جو نمازیں پڑھی ہیں، جو اچھے کام کیے ہیں اس کے صدقے میں کہ اللہ رب العزت سے اس کو قبول فرمائے، اس کے صدقے میں ہمارے یہ کام بنا دے۔ دعا کرنا چاہیے، دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا کرنا چاہیے۔ فرماتے ہیں واللہ تعالی یجیب الدعوات، اللہ رب العزت دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، یقضی الحاجات، اور ضرورتوں کو پورا فرماتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو، مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ ولقوله علیہ السلام، ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یستجاب الدعاء للعبد، بندے کی دعا کو قبول کیا جاتا ہے جب تک کہ وہ گناہ کی دعا نہ کرے، یا قطیعت رحم کی دعا نہ کرے، رشتے کو ختم کرنے کی دعا نہ کرے، جب تک کہ ما لم یستعجل، جب تک کہ وہ جلدی نہ مچائے۔ ولقوله علیہ السلام، ایسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان ربکم حی کریم، تمہارا رب حی ہے، کریم ہے، کرم فرمانے والا ہے، یستحیی من عبدی، وہ اپنے بندے سے اس بات سے حیا کرتا ہے، بندے کی طرف سے، اذا رفع یدیہ الیہ، کہ جب وہ بندہ اپنے ہاتھوں کو بارگاہ الہی میں اٹھائے
تو اس بات سے حیا فرماتا ہے ان یردہما صفرا، کہ ان ہاتھوں کو خالی لوٹا دے، اس بات سے حیا فرماتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت دعا قبول فرماتا ہے۔ وعلم ان العمدۃ فی ذلک صدق النیہ، فرماتے ہیں اس سلسلے میں جو مدار ہے، جو عمدہ ہے، جو محور ہے، وہ ہے صدق نیت اور خلوص نیت، خلوص طویت اور حضور قلب۔ صدق نیت سے آپ دعا کریں گے، جتنا خلوص ہوگا، جتنا حضور اور خشوع اور خضوع ہوگا، تذلل ہوگا، ویسے ہی اتنی جلدی آپ کی دعا قبول ہوگی۔ تو اس میں مدار جو ہے وہ صدق نیت، خلوص طویت اور حضور قلب ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ سے دعا کرو اس حال میں کہ تم اجابت اور قبولیت کا ایقان رکھنے والے ہو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ الدُّعَاءَ من قلب غافل لاہن، یا من قلب غافل لاہن، اور جان لو کہ اللہ رب العزت دعا کو قبول نہیں فرماتا ہے غافل لاپرواہ دل سے، یعنی جو شخص ایسا ہو کہ اس کا دل غافل لاپرواہ ہے، وہ ایسے دل سے کوئی بھی آہ نکلے، کوئی بھی آواز نکلے، اس کو اللہ رب العزت قبول نہیں فرماتا ہے۔ اس لیے خلوص نیت چاہیے۔ واختلف المشائخ فی انہ هل یجوز ان یقال یستجاب دعاء الکافر، اگلا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے مشائخ کا اس میں اختلاف ہے کہ یہ کہنا کیا جائز ہے یا نہیں ہے، کیا کہنا کہ کافر کی دعا کو بھی قبول کیا جاتا ہے، یہ کہنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو بعض مشائخ نے تو منع فرمایا، کہا کہ یہ کہنا کہ کافر کی دعا کو قبول کیا جاتا ہے یہ کہنا ممنوع ہے۔ بعض علماء نے، جمہور محققین نے یہی کہا کہ کافر کی دعا کو قبول کیا جاتا ہے یہ کہنا ممنوع نہیں ہے۔ جنہوں نے یہ کہا کہ کافر کی دعا کو قبول کیا جاتا ہے یہ کہنا ممنوع ہے، ان کی دلیل یہ ہے کہ دعائے کافر قبول نہیں ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، کافروں کی دعا بھٹکنے اور گمراہی میں ہے، یعنی بھٹکی ہوئی ہے، وہ راہ یاب نہیں ہوتی ہے، اللہ تک نہیں پہنچتی ہے، وہ بارگاہ الہی میں مقبول نہیں ہوتی ہے، یہ کہا۔ اور ایک دلیل یہ بھی دی کہ کافر تو اللہ کو پکارتا ہی نہیں ہے، اللہ سے دعا ہی نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کافر تو اللہ کو جانتا ہی نہیں ہے، اللہ کو جانتا ہی نہیں ہے۔ اب رہی یہ بات کہ اس کی وحدانیت کا اقرار کرے یا اس کے وجود کا، نفس وجود کا اقرار کرتا ہے، تو یہ اقرار کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے عمل ایسا کیا ہے کہ جس عمل کی بنا پر اس کا یہ اقرار باطل ہو جاتا ہے۔ اللہ کو موصوف کر دیا شرک سے، جو اس کے شان کے لائق نہیں ہے ان چیزوں سے اس کو موصوف کر دیا، تو یہ اقرار اس موصوف کرنے کی وجہ سے بیکار چلا جاتا ہے۔ اس لیے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ جب قبول ہی نہیں ہوتی ہے تو یہ کہنا کہ کافر کی دعا کو قبول کیا جاتا ہے یہ کہنا ممنوع ہے، یہ جمہور نے کہا۔ بات سمجھ میں آئی؟ اب ان پر ایک اعتراض ہوگا، اعتراض یہ ہوگا کہ حدیث پاک میں ہے، آپ تو کہہ رہے ہیں دعائے کافر مقبول نہیں ہوتی ہے، حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ان دعوت المظلوم وان کان کافرا یستجاب، کہ مظلوم کی دعا اگرچہ وہ دعا کرنے والا کافر ہی کو نہ ہو اس کی دعا کو قبول کیا جاتا ہے۔ جب قبول کیا جاتا ہے تو یہ آپ نے جو کہا اس کے تو خلاف ہے، یہ تو اس کا کیا جواب ہوگا؟ تو یہ جمہور حضرات یہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر وَإِنْ كَانَ كَافِرًا میں جو کافرن ہے وہ کفران نعمت کے معنی میں ہے، کہ کفران نعمت کرنے والا بھی شخص اگر ہو اور اگر وہ مظلوم ہے تو اس کی دعا کو قبول کیا جاتا ہے۔ کافر سے مراد کافر اصطلاحی نہیں ہے جو کہ مومن کا مقابل ہوتا ہے۔ یہ جن لوگوں نے یہ کہا کہ کافر کی دعا کو قبول کیا جاتا ہے یہ کہنا ممنوع ہے، ان کے یہ دلائل ہوئے۔
فرماتے ہیں وختلف المشائخ، مشائخ نے اختلاف کیا اس سلسلے میں، کیا انہو حل یجوز ہو، کہ کیا یہ بات جائز ہے، یہ کہنا جائز ہے یستجاب دعاء الکافر، کہ کافر کی دعا کو قبول کیا جاتا ہے، یہ کہنا کیا جائز ہے یا نہیں؟ فمنعہ الجمہور، تو جمہور نے یہ کہنا ممنوع قرار دیا، کیونکہ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، وَلِأَنَّهُ ایسے ہی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ لا يدعو اللہ تعالی، کہ کافر تو اللہ کو پکارتا ہی نہیں ہے، لِأَنَّهُ لا يعرف، کیونکہ وہ اسے پہچانتا نہیں ہے، وَإِنْ أَقَرَّ بِهِ، اگرچہ اس کا اور اگر وہ اس کا اقرار کرتا ہے تو اقرار کرنے کی وجہ سے یہ نہیں کہ اس کی دعا قبول ہو جائے گی، فَلِمَا وَصَفَهُ بِمَا لَا يَلِيقُ بِهِ فَقَدْ نَقَضَ إِقْرَارًا، تو اس کی وجہ سے جو اس نے غیر نامناسب باتوں سے اللہ کو موصوف کر دیا نا، تو اس موصوف کرنے کی وجہ سے اس نے اپنے اقرار کو توڑ دیا، اس لیے صرف اقرار کافی نہیں ہے۔ وما روی فی الحدیث، اور رہا اس کا جواب جو حدیث میں منقول ہے، حدیث میں مروی ہے کیا، ان دعوت المظلوم وان کان کافرا یستجاب، کہ مظلوم کی دعا قبول کی جاتی ہے اگرچہ وہ مظلوم دعا کرنے والا شخص کافر ہی کیوں نہ ہو۔ فرماتے ہیں اس کا جواب یہ ہوگا محمول علی کفران النعمہ، یہاں کافرن سے مراد مومن کا مقابل کافر نہیں ہے، بلکہ کافر سے مراد کفران نعمت کرنے والا شخص ہے۔ وجوزہ بعضهم، اور بعض علماء نے اس کو جائز قرار دیا، بعض علماء نے اس کو جائز قرار دیا کہ یہ کہنا جائز ہے کہ کافر کی دعا بھی قبول کی جاتی ہے۔ دلیل ان کی دلیل یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ابلیس کی حکایت کرتے ہوئے فرمایا، کیا ابلیس نے کہا تھا رب انظرنی، اے میرے رب تو مجھے مہلت دے دے، تو کافر یہ ابلیس جو تھا وہ تو کافرین سے تھا، کافر تھا وہ، اور اللہ سے دعا کر رہا ہے رب انظرنی، اللہ مجھے مہلت دے دے، تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انک من المنظرین، تجھے مہلت دے دی گئی ہے۔ تو دیکھیے اس کی دعا کو، اس کی بات کو قبول کر لیا نا، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ کافروں کی دعا قبول ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ ان کی دلیل ہے لقولی تعالی، اللہ رب العزت کی اس فرمان کی وجہ سے کہ اللہ نے حکایت کرتے ہوئے ابلیس کی فرمایا ربی انظرنی، فقال اللہ تعالی، پھر اللہ نے جواب میں ارشاد فرمایا انک من المنظرین، ہذہ اجابہ، یہ کیا ہے، دعا کو قبول کر لینا ہی تو ہے، کیا ہے، دعا کو قبول کر لینا ہے۔ یہاں پر یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ دعا کو قبول کرنا نہیں ہے، بلکہ اس نے کہا تھا ربی انظرنی، میرے اللہ مجھے مہلت دے دے، تو اللہ نے یہ نہیں ہے کہ اللہ نے کہا کہ چل تیری یہ بات میں قبول کر لے رہا ہوں، تیری یہ دعا کو میں قبول کر لیتا ہوں، یہ نہیں ہے، بلکہ انک من المنظرین فرمایا، یہ نہیں کہا کہ انذرتک، میں نے تجھے مہلت دے دی ہے، یہ فرمایا انک من المنظرین، تو انہی میں سے ہے جن کو مہلت دی گئی ہے۔ یہ اخبار ہے، کیا ہے، یہ اخبار ہے، نہ کہ استیجاب، نہ کہ قبول کرنا۔ بلکہ یہاں پر ایک تطبیق کی صورت یہ دی گئی ہے کہ دیکھیے کافروں کی دعا امور دنیا میں مقبول ہوتی ہے اور امور دین میں ان کی دعا مقبول نہیں ہوتی ہے۔ اب جب یہ کہا گیا ہے تو اسی سے تطبیق ہو جائے گی ان آیات اور روایات کی جو یہ بتاتی ہیں کہ کافروں کی دعا مقبول نہیں ہوتی ہے، اور ان روایات میں بھی جو یہ بتاتی ہیں کافروں کی دعا مقبول ہو جاتی ہے، دونوں کے درمیان تطبیق بھی ہو جائے گی۔ تو جو روایتوں سے یہ معلوم ہو کہ کافروں کی دعا مقبول نہیں ہوتی ہے، اس سے مراد وہ ہے کہ ان کے امور دین میں ان کی دعا مقبول نہیں ہوتی ہے، اور جن روایتوں سے، جن نصوص سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کافروں کی دعا مقبول ہو جاتی ہے، تو اس سے مراد ان کے امور دنیا میں مقبول ہونا مراد ہے، یہی تطبیق کی صورت بھی نکل آئے گی۔ فرماتے ہیں ہادھی اجابہ، یہ تو اجابت ہے، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ ابو القاسم الحکیم، اسی کی طرف ابو القاسم حکیم گئے ہیں، وہ ابو نصر الدبوسی، اور ابو نصر دبوسی بھی اس کی طرف گئے ہیں۔ قال صدر الشہید، اور صدر الشہید نے فرمایا وَبِهِ يُفْتَى، اسی پر فتویٰ ہے کہ کافر کی دعا بھی اس کے امور دنیا میں مقبول ہوتی ہے۔ وَمَا أَخْبَرَ بِهِ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ،
اگلی جو گفتگو ہے وہ یہ ہے کہ قیامت قائم ہونے سے پہلے کچھ ایسی قیامت کی نشانیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں جن نشانیوں کا وجود ضروری ہے، وہ قیامت قائم ہونے سے پہلے وہ نشانیاں معرض وجود میں آئیں گی. جب یہ معرض وجود میں آئیں گی تو اس کے بعد ہی قیامت قائم ہوگی. ان نشانیوں میں سب سے آخری جو نشانی ہے وہ یہ ہے کہ یمن کی طرف سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو محشر کی طرف ہانکتے ہوئے لے جائے گی. یہ آخری نشانی ہوگی قیامت کی نشانیوں میں سے. جب یہ نشانی موجود ہو جائے گی، معرض وجود میں آ جائے گی، تو پھر قیامت آ جائے گی. تو یہاں پر کچھ نشانیاں ہیں جو سرکار نے حدیث پاک میں ذکر کی ہیں، صاحب کتاب ان کو ذکر کر رہے ہیں. وما اخبر به النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اشراط الساعہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں کی جن کی خبر، نشانیوں میں سے، علامتوں میں سے جن کی خبر دی ہے، کیا ان کو کس چیز کی خبر دی ہے؟ من خروج الدجال، دجال کے نکلنے کی خبر دی ہے. کس کی؟ دجال کے نکلنے کی خبر دی ہے. ودابت الارض، اور یہاں پر یہ بھی ہے کہ من خروج الدجال کے بجائے من خروج الدخان ہو، کہ دخان یعنی دھوئیں کی نکلنے کی خبر دی ہے. ودابت الارض، ایسی ہی دابت الارض کی خبر دی ہے اللہ رب العزت نے، ہے نا. ویاجوج وماجوج، اور یاجوج ماجوج کی خبر دی ہے. یہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولادوں میں سے یاجوج ماجوج یہ ایک قوم ہے جو نہایت عظیم الجثہ ہوتی ہے، جو فساد انگیز ہے. حضرت ذوالقرنین نے ان کے سامنے ایک دیوار باندھ دی تھی کہ جس کی وجہ سے یہ پہاڑ کی طرف بند ہو گئے ہیں اور یہ قیامت سے پہلے نکلیں گے. ونزول عیسیٰ، ایسے نزول عیسیٰ علیہ السلام کی خبر دی ہے سرکار نے، آسمان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے. ایسے ہی مغرب سے سورج کے طلوع ہونے کی خبر دی ہے. تو فرماتے ہیں ان جن علامات کی خبر دی ہے فَهُوَ حَقٌّ، تو یہ سب کے سب کیا ہے؟ حق ہیں، ثابت ہیں. کیوں؟ لِأَنَّهُ امور ممکنہ، کیونکہ یہ سب کے سب امور ممکنہ ہیں. اخبر بها صادق و امین نے ان کی خبر دی ہے، اس لیے ان کا وقوع یقینی ہے. قال حذیفہ ابن اسید الغفاری، حضرت حذیفہ ابن اسید غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، طلع نبی علیہ السلام علینا، ہمارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے. ونحن نتذاکر، اس حال میں کہ ہم چرچا آپس میں کر رہے تھے. فقال، تو سرکار نے ارشاد فرمایا، ما تذکرون، تم کیا تذکرہ کر رہے ہو، کیا چرچا کر رہے ہو؟ قلنا، ہم نے کہا، نذکر الساعۃ یا رسول اللہ، ہم قیامت کا ذکر کر رہے ہیں. قالا، تو سرکار نے ارشاد فرمایا، انہا لن تقوم حتی تروا قبلها 10 آیات، کہ قیامت ہرگز قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ اس سے پہلے تم 10 نشانیاں دیکھ لو گے. فذکر الدخانہ، تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 نشانیوں کو بیان کرنے کے وقت میں سرکار نے دخان کا ذکر کیا، دھوئیں کا ذکر کیا، دجال کا ذکر کیا، دابہ کا ذکر کیا، وطلوع الشمس، اور طلوع شمس من مغربہا، مغرب سے سورج کے نکلنے کا ذکر کیا، نزول عیسیٰ بن مریم، اور عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ بن مریم کے نزول من السماء کا ذکر کیا، یاجوج ماجوج کا ذکر کیا، اور 3 خسوف کا ذکر کیا، 3 دھسنے کا ذکر کیا، دھس جائے گی زمین. کون سے 3 خسوف ہوں گے؟ خسف، کیا؟ خسف بالمشرق، ایک خسف ہوگا مشرق میں، وخسف بالمغرب، اور ایک خسف مغرب میں ہوگا، وخسف بجزیرۃ العرب، اور ایک خسف کس میں ہوگا؟ جزیرہ عرب میں. وآخر ذالک، ان 10 نشانیوں میں سے آخری نشانی جو سرکار نے بیان فرمائی، فرماتے ہیں نارن، وہ ایسی آگ ہوگی، تخرج من الیمن، جو یمن سے نکلے گی، تطرد الناس الی محشرہم، اور لوگوں کو ان کے محشر میں جا چھوڑے گی. والاحادیث الصحیحہ فی ھذی الاشراط، اور احادیث صحیحہ ان علامتوں میں، علامات قیامت کے سلسلے میں کثیرۃ جدا، بہت زیادہ ہیں. وقد روی احادیث و آثار فی تفاصیلہا، اور ان کے تفاصیل میں اور ان کی کیفیات میں کہ قیامت کیسے قائم ہوگی اور یہ نشانیاں کیسی ہوں گی،
ان کی تفصیلیں کیا ہو، اس کی تفصیل کیا ہے، ان کی کیفیتیں کیا ہیں، اس سلسلے میں بہت ساری احادیث و آثار مروی ہیں۔ فلتطلب من کتب التفسیر والسیر والتواریخ، تو اے پڑھنے والے تجھے چاہیے کہ وہ ساری تفصیلیں تم طلب کر لو تفسیر کی کتابوں سے، سیر کی کتابوں سے اور تواریخ کی کتابوں سے۔